طالب علم نوجوان نسل عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن عمران دیکھیے ہمارے ملک میں یہ ایک ڈرامہ ہر 5 سال کے بعد رچایا جاتا ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں، حالانکہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی ہمارے ملک میں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ یہ 18 انسانوں کے قاتل رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون بن جاتے ہیں۔ ہم ووٹ اسے دیں گے جو ایک عالم دین بھی ہو، جو لا کو بھی جانتا ہو، جو قانونیت کو بھی جانتا ہو، جو انسانیت کو بھی جانتا ہو، جو معاشیت کو بھی جانتا ہو۔ السلام علیکم، اسلام آباد پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ لوگوں کی میزبان اقرا لیاقت۔ 8 فروری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ آئیے نوجوان نسل سے جانتے ہیں کہ وہ کس کو اپنا سیاسی لیڈر مانتے ہیں، کس کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے لاہوریوں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ میرا نام محمد شہزیب ہے۔ شہزیب کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں فرسٹ ایئر کا طالب علم۔ ووٹ بن گئے؟ جی ووٹ تو ابھی نہیں بنا، لیکن ہمارے خاندان میں مختلف ووٹ تو بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم ووٹ اسے دیں گے جو ایک عالم دین بھی ہو، جو لا کو بھی جانتا ہو، جو قانونیت کو بھی جانتا ہو، جو انسانیت کو بھی جانتا ہو، جو معاشیت کو بھی جانتا ہو۔ دیکھیے ہمارے ملک میں یہ ایک ڈرامہ ہر 5 سال کے بعد رچایا جاتا ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں، حالانکہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی ہمارے ملک میں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ یہ فکس میچ ہوتا ہے جس میں اب دیکھیں الیکشن آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، یہ تو کسی کو ابھی بھی نہیں معلوم۔ 8 فروری کو الیکشن ہونے یا نہیں ہونے یہ تو الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتہ، لیکن فکس میچ ہو چکا ہے۔ کس نے وزیر اعظم بننا ہے یہ الیکشن ہونے سے پہلے سب کو پتہ ہے۔ وہی چور لٹیرے جنہیں کل عدالتیں چور کہہ رہی تھی، لٹیرے کہہ رہی تھی، آج وہی عدالتیں انہیں اس طرح صاف کلین چٹ دے رہی ہیں کہ ہم حیران اور پریشان ہیں۔ ہماری آج کل کی نوجوان نسل اس قدر پریشان ہے کہ ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم ان چوروں کو اس قدر ہم انہیں شکست دیں گے، یہ ساری زندگی یاد کریں گے۔ اور یہ جو مریم اتنا کانفیڈنس سے بات کر رہے ہیں، یہ شعور کیسے آیا آپ کے اندر؟ یہ شعور ہمارے اندر سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا عمران خان صاحب نے تو شعور دیا، لیکن انہوں نے عوام کے جذبات کو دیکھتے ہوئے نعرہ لگایا کہ عوام کے جذبات کیا ہیں، انہوں نے دیکھتے ہوئے نعرہ لگایا۔ اگر دیکھیں تو اس سے پہلے ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے وہی نعرہ لگایا تھا انقلاب لا کر دکھائیں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہم تبدیلی لا کر دکھائیں گے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں خان صاحب تبدیلی آئے گی، انشاءاللہ آئے گی۔ اگر آپ حقیقی تبدیلی کی بات کریں گے تبدیلی ضرور آئے گی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تمام طالب علم نوجوان نسل عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن عمران خان صاحب کو انقلاب کا نعرہ لگانا پڑے گا، اس نظام کے خلاف بغاوت کرنی پڑے گی۔ جب تک ہم اس نظام میں رہیں گے کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور کسی قسم کی تبدیلی آنے کے چانس نہیں ہے۔ یہ ایک سیٹلمنٹ ہے، ہر سیاستدان کو پتہ ہوتا ہے کس نے ایم این اے بننا ہے، کس ایم پی اے کس نے بننا ہے۔ دیکھیں ہمارے آج کل کے آئی سی ایس پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، ایف ایس سی پڑھنے والے اسٹوڈنٹس وہ سب سے ذہین اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ڈاکٹر بننا ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر ایک ڈی سی ایک اے سی جو ایک صرف اینٹی ٹیسٹ دیتا ہے وہ اے سی بن جاتا ہے، وہ ان سے نالائق ہوتا ہے۔ ان کا پی ایم ایس اور سی ایس ایس کر کے آتے ہیں جو اے سی اور ڈی سی بنتے ہیں۔ دیکھیے وہ سی ایس ایس کرتے ہیں، لیکن دیکھیے ان کی تعلیم وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر کا ذہن ہے، ڈاکٹر سے نالائق ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اب ڈاکٹروں کو صدر اور وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ نہیں، ڈاکٹر کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں سب سے پہلے قانونیت ہونی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے۔ آج چلتے چلتے جس کو مرضی جو مرضی مار دیتا ہے، قانون ہی ملتا، قانون ہی نہیں ہے، انصاف ہی نہیں ہے اس ملک میں۔ 9 سال ہو گئے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو گزرے ہوئے، شہداء کو انصاف نہیں ملا۔ وہ ایک عمران خان صاحب کے جلسے میں یا ریلی میں ایک ضیاء اللہ نے کہتے ہیں یا کیا ان کا نام ہے، ضلع شاہ وہ قتل ہو گئے، ان کا انصاف ہی کسی نہیں ملا۔ اب دیکھیے ہمارے ملک میں جسے مرضی جو مرضی مار دے، یہ 18 انسانوں کے قاتل رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون بن جاتے ہیں۔ انہیں قانون کیا جانے جو خود قتل کر کے آئے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے ملک میں کسی قسم کا قانون لا نہیں ہے، ہمارے ملک میں کسی قسم کا انصاف نہیں ہے، ہمارے ملک میں کسی قسم کے کوئی۔ آپ کیا چاہتے ہیں فیوچر؟ آپ نوجوان ہیں، مستقبل کے معمار ہیں، مستقبل میں آپ نے اقبال کی شاہین بننا ہے، آپ نے ہی باغ دوڑ سنبھالنی ہے پاکستان۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں تمام سیاستدانوں کو، تمام ان چور لٹیروں کو، جن ایک روپیہ بھی جس کے اوپر کرپشن کا ثابت ہو جائے نا، ہم ملک میں اس طرح کا نظام چاہتے ہیں، اس کو گولی ماری جائے سب کے سامنے چوک میں کھڑا کر کے، اور جب گولی ماری جائے وہ گولی کے پیسے بھی ان کے گھر سے لیا جائے۔ اس وقت ہمارے ملک میں نظام ٹھیک ہوگا کہ یہ کرپشن کرتے ہیں اور پھر وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ اب
اب آپ خود ہی دیکھیے ہمارے ملک میں اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. قائد اعظم نے فرمایا ہے کہ اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ان کا احترام نہیں ہوتا, اداروں کے اندر عزت نہیں ہوتی, ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آج کل ہمارے ادارے کیا کہتے ہیں, ہمیں عزت دو, ہمارے خلاف کوئی بات نہ کرے. نہیں, لہٰذا اداروں کو سمجھنا پڑے گا آپ کی کچھ ذمہ داریاں پوریاں کریں. ہم ان کے ساتھ ہیں. پاک فوج زندہ آباد, اور عمران خان صاحب زندہ آباد, شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زندہ آباد. آپ کیا کہو گے بیٹے, آپ بھی اسٹوڈنٹ ہو, آپ کے ساتھی نے بڑی اچھی باتیں کی, آپ ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں جی, اتفاق کرتے ہیں. ہم بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں. خان صاحب کو سیاست میں آنا چاہیے. خان صاحب پاکستان کے لیے اچھائی کا سوچتے ہیں. پہلے وہی بھائی صاحب بتا رہے ہیں جیسے حکومت کہتی تھی یہ لٹیرے ہیں, یہ چور ہیں, یہ جو بھی ہیں, تو ابھی وہی حکومت ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہے. ان کے لیے عوام راستے بلاک کر دیتی ہے اور جو بھی مسئلہ ہے. لیکن خان صاحب کو آنا چاہیے. الیکشن کا بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ تو ہمارے حکومت کے اوپر ہے, حکومت کیا کہے گی اور کچھ نہیں. آپ بیٹا کیا کہتے ہو؟ میں کچھ نہیں کہتا. کیوں, آپ اس سسٹم سے مطمئن ہو؟ نہیں, یہ پھول کس نے دیا ہے؟ بھائی نے دیا میرے نے. پکی گل ہے؟ ہاں جی. تو ٹوٹیاں لگا کے کیا سن رہے ہو؟ وہ کچھ نہیں. گھر سے پڑھنے آئے ہوئے ہو؟ ہاں جی. جی ناظرین اکرام, یہ ہے پاکستان کی نوجوان نسل جنہوں نے پاکستان کے مستقبل کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے اور آگے جا کے پاکستان کا نام نیشنلی انٹرنیشنلی روشن کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں قانون نہیں ہے, ہمارے ملک میں معیشت نہیں ہے, ہمارے ملک میں قانون کو جو ہے سب سے اوپر ہونا چاہیے, قانون کی پارسائی ہونی چاہیے, اور جب تک لا قانونیت رہے گی, کرپشن رہے گی, ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے. اور جس بندے پر 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے, ہمارے ملک میں ایسا نظام ہونا چاہیے کہ اس کو اس کے گھر سے ہی پیسے لیے جائیں, انہیں پیسوں سے گولی خرید کے اس بندے کو قتل کر دیا جائے تاکہ ملک کا نظام بہتر ہو سکے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا. مجھے دیں اجازت, اللہ نے کے بعد.